اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ کل کے درس کے اندر ہم نے توحید کی اہمیت، توحید کی قسمیں، شرک کی خطرناکی، شرک کے اقسام، ان سب باتوں کو ہم نے جانا ہے۔ کل کے درس کے حوالے سے دو تین ساتھیوں کے جو شبہات تھے، سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تمام کے سامنے وہ اگر آ جائیں تو سبھی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات، کل کے درس میں ہم نے جو الولا والبراء کا جو اصول ہم نے سنا کہ محبت اللہ رب العالمین کی خاطر ہو، دشمنی اللہ رب العالمین کی خاطر ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو وہ مومن کا دوست یا جگری یار نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ تھا۔ اور اس مسئلے کے تعلق سے ایک شبہ یہ تھا کہ اگر کوئی کافر ہے یا کوئی مشرک ہے اور وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہے تو کیا ہم ان سے صلہ رحمی کر سکتے ہیں، یا الولا والبراء کے تحت ہم ان سے صلہ رحمی بھی ہم نہیں کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بحیثیت رشتے کے ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کریں گے، ان کے ساتھ معاملات بھی رکھیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی کریں گے، اور ان کو اچھے انداز میں دعوت بھی دیں گے، دین کی طرف بلائیں گے بھی، لیکن ان کے شرک سے، ان کے کفر سے، ان کے گناہوں سے ہم راضی نہیں ہوں گے۔ نہ ہم اپنے باتوں کے ذریعے ان کو یہ جتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم تمہارے شرک اور کفر سے راضی ہیں، نہ ہم ہمارے اعمال کے ذریعے یہ ظاہر کریں گے کہ ہم تمہاری کفر اور شرک سے راضی ہیں، اور ہم اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے ان کو یہ بات جتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم تمہارے کفر سے، تمہارے گناہ سے، تمہارے شرک سے ہم راضی ہیں۔ تو یہ کفر اور شرک سے برات تو ضرور ہوگی، لیکن جہاں تک صلہ رحمی کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، معاملات ہیں، ان سے حسن سلوک کا تعلق ہے، یا ان کو ان تک دعوت پہنچانے کا، ان کو نصیحت کرنے کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ توحید کی جو تین قسمیں ہم نے سنی تھی کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، ان تینوں توحید کی اقسام کی قرآن کی کوئی آسان دلیل جو ہم کو ہمیشہ یاد رہے، اور یہ دلیل جو ان تینوں توحید کی قسموں کو شامل ہے وہ دلیل بالکل آسان ہے، ہم میں سے ہر بچے کو، ہر شخص کو وہ دلیل یاد ہے، اور ہمیشہ ہم دن میں کئی مرتبہ اس دلیل کو پڑھتے ہیں، اور وہ دلیل ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دو آیتوں کے اندر توحید کی ان تینوں قسموں کو بیان کر دیا گیا۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کا لفظ یہ الہ سے لیا گیا، ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کہ معبود برحق، تو یہ توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار، پالنہار، پالنے والا رب، یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ رحمان اور رحیم کیا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات، تو اسماء و صفات کی یہ دلیل ہے۔ تو آسان ہے ہم کو یہ یاد رکھنا کہ توحید کی ان تینوں قسموں کی دلیل اس کے اندر آ گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آج کے درس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے سوالیہ انداز سے اس اہم ترین جو ٹاپک ہے اس کی شروعات کی، سوالیہ انداز سے کی۔ کیا کہا
کہ جب آپ سے کوئی سوال کرے، آپ سے سوال کیا جائے کہ وہ 3 بنیادی اصول کون سے ہیں کہ جس کا جاننا ہر انسان پر واجب ہے، جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں جن کا جاننا ہر انسان پر واجب ہے، مولوی رحمہ اللہ نے یہ سوال پہلے رکھا، اور سوالیہ انداز میں بات کی شروعات کرنے کا مقصد یہ کہ جو چیز سوال اور جواب کے ذریعے سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے وہ بہت جلد اور آسانی کے ساتھ انسانوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ طرز، یہ طریقہ مولوی رحمہ اللہ نے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایسا طریقہ، ایسا انداز اپنایا اور کہا کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں کہ جن کا جاننا ہر انسان پر واجب ہے۔ اور جو اصول کا لفظ ہے، اصول یہ جمع ہے اصل کی، اصل سنگولر ہے اور اصول اس کی جمع، اس کا پلورل ہے۔ اور اصل کا اصل معنی کیا ہے؟ اصل کا معنی ہے بنیاد یا جڑ، جیسے اساس الجدار کہا جاتا ہے کہ دیوار کی بنیاد، دیوار کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کو اصل کہا جاتا ہے۔ اور جیسے درخت ہوتا ہے، بڑا جھاڑ ہوتا ہے، اس کے نیچے جو اس کی جڑ ہوتی ہے وہ اس کی اصل ہوتی ہے، یعنی اس کی اساس ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اصول سے مراد وہ بنیاد کہ جس کے اوپر کوئی چیز یا کسی چیز کی عمارت، کسی چیز کی بنیاد، کسی چیز کی تعمیر رکھی جائے، وہ اصل ہے، یعنی وہ بنیاد ہے، اصول ہے۔ تو کہا کہ وہ 3 اصول یعنی 3 بنیادی باتیں جس کا جاننا ہر مسلمان پر یا ہر انسان پر واجب ہے، کیا ہے؟ کہا آگے کہ فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، کہا کہ جو آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں جس کا جاننا لازم ہے، تو فرمایا تم کہو، فَقُلْ تم کہو کہ سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، کہ بندے کا اپنے رب کو جاننا، بندے کا اپنے رب کو جاننا۔ شارح رحمہ اللہ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں پہ اس کی تشریح میں بیان فرمایا کہ یہ 3 اصول جس کا تذکرہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، وہ 3 اصول وہ ہیں کہ جس کا سوال ہر انسان کی قبر کے اندر کیا جائے گا، ہر انسان کو اس کی قبر کے اندر یہ سوال کیا جائے گا۔ جن 3 اصولوں کی بات مولوی رحمہ اللہ کر رہے ہیں، اور کہا کہ وہ سوال کیسے ہیں؟ فرمایا کہ جب کسی بندے کو دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر، اور دفن کرنے والے اس کی عزیز و اقارب چلے جاتے ہیں، واپس لوٹ جاتے ہیں، 2 فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں قبر کے اندر، میت کو، مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں ان 3 باتوں کا کہ من ربک، ما دینک، من رسولک، من نبیک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی، تمہارے رسول کون ہے۔ ان 3 سوالات کا جواب ہر انسان سے طلب کیا جاتا ہے، اور کہا کہ جو مومن ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جو اللہ کا موحد بندہ ہوتا ہے، وہ ان 3 سوالات کے جواب میں کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا کہ جو بدبخت ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو مشرک اور کافر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے میری ہلاکت، میری بربادی، مجھ کو نہیں معلوم، میرا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میں نہیں جانتا۔ بس دنیا میں لوگ کہا کرتے تھے کہ رب ہے، دین ہے، نبی ہے، تو میں بھی ان باتوں کو دہراتا تھا، لیکن نہ میں نے اپنے رب کو پہچانا، نہ میں نے اپنے دین کو پہچانا، نہ میں نے اپنے نبی کو پہچانا۔ تو کہا کہ یہ وہ 3 بنیادی سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں ہر انسان کو اس کی قبر کے اندر پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ ان میں سے سب سے بنیادی، سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ معرفت العبد ربہ، کہ بندے کا اپنے رب کو جاننا، یہ سب سے بنیادی سوال ہے۔ اب بندہ اپنے رب کو کیسے جانے گا؟ کن اسباب کو اپنا کر بندہ اپنے رب کو، پروردگار کو جانے گا؟ مولوی رحمہ اللہ نے، شارح نے 3 اسباب یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ پہلا سبب کہ آدمی اللہ رب العالمین کی مخلوق میں
غور کر کے، فکر کر کے، تدبر کر کے، تفکر کر کے اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے کائنات کے اندر جو مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات میں غور و فکر کر کے، تدبر کر کے بندہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ جب بندہ ان مخلوقات کے اندر تدبر و تفکر کرے گا تو اللہ رب العالمین کی عظیم سلطنت کا، بادشاہت کا اس کو احساس ہوگا، اور اللہ کی جو کامل قدرت ہے کائنات کے اندر، اس قدرت کا احساس بندے کو ہوگا۔ اللہ کی جو حکمت ہے کائنات کو چلانے کے لیے، اس حکمت کا احساس ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے کائنات کے اندر، اس رحمت کا بھی بندے کو احساس اور اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ قرآن مجید کی آیت شارح رحمہ اللہ نے دلیل کے طور پر پیش کی، یہ آیت سورہ اعراف کی 185 آیت نمبر ہے۔ کہا اللہ نے اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا یہ لوگ زمین اور آسمان کے انتظام اور انصرام کو دیکھتے نہیں؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ نے انسانوں کو دعوت دی، زمین اور آسمان اور ان کی مخلوقات میں غور اور فکر کی دعوت اللہ نے دی۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ ان مخلوقات کے اندر غور کرے گا، تدبر کرے گا، تفکر کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ساری چیزیں جانے گا، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی سلطنت کو، اللہ کی بادشاہت کو، اللہ کی حکمت کو، اللہ کی رحمت کو، ساری چیزوں کو بندہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے جانے گا جب وہ زمین و آسمان اور کائنات کی مخلوقات پر غور و فکر کرے گا۔ ایک اور آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 دلیل کے طور پر بیان کی، کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے کے اندر نشانیاں ہیں کہ لوگوں کے اندر جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو ان پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے اندر بھی نشانی رکھی ہے، اور دن کے بعد رات کے آنے کے اندر، رات کے بعد دن کے آنے کے اندر بھی اللہ نے نشانی رکھی ہے۔ تو یہ پہلا سبب ہے، پہلا ذریعہ ہے کہ جس کے بذریعے بندہ اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ابھی لکھیں گے انشاءاللہ بورڈ پر۔ اور کہا کہ دوسرا جو ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے رب کی پہچان حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے شرعی آیات کے اندر غور اور فکر۔ یہ تو مخلوقات کے اندر غور و فکر ہے پہلا۔ دوسرا، جو شرعی آیات اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر نازل فرمائے، ان شرعی آیات میں بھی غور کرنے سے، تدبر کرنے سے بندہ اپنے رب کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ اور یہ شرعی آیتیں کیسی ہیں؟ یہ شرعی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے بندوں کی مصلحتوں اور بندوں کی فائدوں کی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ انسانوں کے متعلق، مخلوق سے متعلق جتنے مصلحت کی باتیں ہیں، اللہ نے ان ساری مصلحت کی اور نفع کی، فائدے کی باتوں کو اللہ نے ان شرعی آیات کے اندر، شرعی دلائل کے اندر بیان فرمایا۔ اور ان شرعی آیات کے اندر جو علم کی باتیں ہیں، جو حکمت کی باتیں ہیں، جو عقل مندی اور سمجھداری کی باتیں ہیں، ان آیات پر بھی جب بندہ غور کرے گا اس کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور جب ان آیات پر غور کرے گا تو وہ پائے گا کہ یہ شرعی آیتیں بندوں کے مصلحتوں کے عین مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ یعنی انسانوں کو، مخلوقات کو جن چیزوں سے فائدہ ہے، انہی چیزوں کا اللہ نے ان شرعی آیات کے اندر حکم نازل فرمایا۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کوئی ایک ایسا حکم بھی ہم کو نظر نہیں آئے گا کہ جو بندوں کی مصلحت کے خلاف ہے، ایسا کوئی حکم ہم کو نظر نہیں آئے گا۔ کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کے اندر اللہ نے بیان کیا، شرعی آیات میں غور اور فکر کرنے کی دعوت اللہ نے دی۔ کہا
کہ کیا یہ لوگ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ لوگ اس قرآن کے اندر بہت سارا اختلاف پاتے۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو احکامات نازل فرمائے، یہ احکامات کبھی ایک دوسروں کی مخالف ہم کو نظر نہیں آئیں گے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کلام صرف خالق کا کلام ہے۔ اگر مخلوق یا انسان کوئی اس کتاب کو لکھتا، اس کلام کو جمع کرتا، تو اس کتاب کے اندر بہت ساری جگہ پر اختلاف تم کو نظر آتا۔ انسان جب کسی موضوع پر، ایک موضوع پر یا مختلف موضوعات پر ایک کتاب لکھنے کی کوشش کرتا ہے، حالات کے اعتبار سے، اس کی عمر کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اس کے افکار بدلتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، 50 سالہ ایک شخص ہے، 25 سال کی عمر سے اس نے ایک کتاب لکھنے کی ٹھانی۔ اب 25-26 سال کی عمر میں اس آدمی کے جو احساسات ہوتے ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، وہ 50 سال کی عمر میں وہ نہیں ہوتے، بدل جاتے نظریات۔ 25-26 سال کی عمر میں ولولہ جوش رہتا ہے، اور اس کے قلم کے اندر، اس کے تحریر کے اندر بھی وہ ولولہ جوش نظر آئے گا ہم کو۔ لیکن 50 سال، 55 سال، 45 سال کی عمر میں آدمی پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کی عمر پختہ ہو جاتی ہے، سنجیدہ ہوتا ہے آدمی، اور وہ نظریات جو 25 سال پہلے اس کے تھے، 25 سال کے بعد وہ نظریات اس کے باقی نہیں رہتے، اور اس کا یہ اثر اس کے تحریر کی اندر بھی، کتابوں کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ تو اگر اللہ کا یہ کلام قرآن مجید اگر غیر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا، نعوذ باللہ، تو اس کے اندر کئی سارے اختلاف کی چیزیں ہم کو نظر آتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر کوئی بھی حکم اس کے دوسرے حکم سے مختلف ہم کو نظر نہیں آئے گا۔ جہاں اللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، قرآن کے جتنے موضوعات اس تعلق سے ہر ایک میں ہم کو یہی بات نظر آئے گی۔ جہاں اللہ نے کہا کہ قیامت کے روز تم کو حاضر ہونا ہے، جہاں جہاں قیامت کا تذکرہ ہے، اللہ نے یہی باتیں بیان فرمائی۔ تو قرآن کی کسی موضوع کے اندر ہم کو اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ شرعی آیات کے اندر غور و فکر کرنے سے بھی ہم کو اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اور کہا کہ وہ تیسرا ذریعہ جس کے ذریعے بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اللہ کی ہدایت ہے۔ جس بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ کر لے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، اپنی پہچان یا علم اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ تو یہ جیسے کہ احسان کے بارے میں کہا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ نے کہا احسان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ کہا کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یا اگر تمہارے دل میں عبادت کے دوران یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم سے کم تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ تو ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دل کی کیفیت جس میں اللہ کی معرفت اور اللہ رب العالمین کی پہچان اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، یہ بھی اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ 3 اسباب ہے، 3 ذرائع ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین کی معرفت کو، اللہ کی پہچان کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اصول جو 3 بنیادی اصول ہیں، ان میں سے پہلا اصول رب کی معرفت ہے۔ اور رب کی معرفت کتنی چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ کتنی چیزوں سے؟ 3 اسباب سے۔ پہلا، کیسے؟ مخلوق میں غور و فکر کرنے سے۔ دوسرا، شرعی آیات کے اندر غور و فکر کرنے سے۔
اور تیسرا اللہ بندے کے دل کے اندر اپنی معرفت ڈال دیں. ان تین اسباب کے ذریعے بندہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد کہا کہ دوسرا اصول جس کا جاننا مومن ہر انسان کے لیے واجب ہے وہ کیا ہے؟ دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں. وہ دین کہ جس پر عمل کرنے کو مکلف کیا گیا ہر انسان کو، وہ دین کہ جس پر عمل کرنا ہم میں سے ایک کو مکلف کر دیا گیا، اس دین کی معرفت حاصل کرنا بھی لازم اور واجب ہے. اور یہ دین کیسا دین ہے؟ یہ ایسا دین ہے کہ جس میں حکمت، اللہ کی رحمت، بندوں کی مصلحت اور بندوں کو جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کو اس دین کے اندر سے ہٹا دیا گیا. اللہ نے اس دین کے اندر حکمت، اپنی حکمت رکھی ہے. اس دین کے اندر اللہ نے اپنی رحمت نازل فرمائی اور اس دین کے اندر بندوں کی فائدوں کی چیزوں کو رکھا گیا ہے اور بندوں کی نقصان کی چیزوں کو اس دین سے دور کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا ہے. لہذا جو انسان کتاب و سنت کی روشنی میں اس دین پر غور کرے گا وہ یہ جان لے گا کہ یہی دین اسلام، یہی اصل میں حق ہے، حق کا راستہ ہے. اور مولف رحمہ اللہ نے کہا کہ اب یہ دین اسلام کہ جس کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں، اس دین اسلام کو آج کے مسلمانوں کے عمل کے ذریعے دین اسلام کو ہم نہیں دیکھ سکتے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہم اس دین کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کے مسلمان دین کے بہت سارے احکامات کے اندر گمراہی کا شکار ہیں اور بہت سارے ایسے مسلمان جو اسلامی ریاستوں میں رہتے ہیں ان کا طرز زندگی ایسا ہے گویا کوئی ایک غیر اسلامی ریاست میں زندگی گزار رہا ہے. تو آج کے مسلمانوں کے اندر عقائد اور اعمال کے اعتبار سے بہت سارا انحراف پایا جاتا ہے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل دین وہ دین نہیں کہ جس پر مسلمان آج عمل پیرا ہیں، بلکہ کہا اصل دین وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے پچھلے جتنے شریعتیں گزری ہیں ان ساری شریعتوں کی اچھی باتوں کو، مصلحتوں کو اللہ نے جمع کر دیا اس دین کے اندر. وہ ساری مصلحتیں، نفع کی باتیں جو پچھلے سارے انبیاء کے ادیان کے اندر اللہ نے رکھی تھی ان ساری چیزوں کو اللہ نے اس دین اسلام کے اندر جمع کیا اور کہا کہ اس دین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دین ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے اور ہر قوم کے لیے یہ دین قابل عمل اور قابل تدبیر ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ دین اسلام، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دین ہر زمانے کے لیے سوٹیبل ہے، اپلیکیبل ہے اور ہر جگہ کے لیے سوٹیبل ہے اور دنیا کی زمین کی ہر قوم، ہر امت کے لیے یہ دین سوٹیبل اور اپلیکیبل ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسلام آج کے دور کے لیے ہے، آج سے 500 سال کے بعد اسلام قابل عمل نہیں رہے گا. ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اسلام کے بارے میں، یا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسلام ہندوستان کے اندر قابل عمل ہے، افریقہ کے اندر عمل کے قابل نہیں اسلام. ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. یا یہ بات بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو دین اسلام ہے صرف عرب قوم کے لیے ہے، عجم قوم کے لیے یہ دین اسلام نہیں ہے. اس بات کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ اسلام ایسا ہماگیر مذہب ہے، ایسا عالمگیر مذہب ہے، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر اور زمین کی ہر امت اور قوم اس پر عمل پیرا ہو سکتی ہے اور اس کے مطابق عمل کر سکتی ہے. یہ اس دین کی خاصیت ہے، اس دین کی بہت بڑی خاصیت ہے.
لہذا کہا کہ اس دین کو جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا بھی ہر آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اس دین کو جو آدمی اس پر غور و فکر کرے گا وہ یہ پائے گا کہ اس دین کے اندر اللہ نے جتنی انسان کو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں اس کو اس دین کے اندر جمع کیا ہے، اور جن چیزوں سے انسان کا نقصان ہے اس چیز کو اللہ نے اس دین سے خارج کر دیا، نکال دیا۔ آپ شریعت کے احکامات پر غور کر کے دیکھیے، شراب ہے، شراب اور جوا کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، اللہ نے کہا کہ جوا اور شراب ان دونوں کا نقصان انسانوں کو زیادہ ہے فائدے کے مقابلے میں، یعنی وقتی طور پر انسان کو جوئے کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے، وقتی طور پر انسان شراب پیتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے اندر انسان کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہ شریعت کی خاصیت ہے کہ جو چیز، جو حکم انسان کو نقصان پہنچانے والا ہے، اللہ نے ان سارے چیزوں سے انسان کو دور کر دیا اور اس دین کے اندر اس کو حرام اور اس کی نفی فرما دیا، اور جن چیزوں سے انسان کو فائدہ ہے ان ساری مصلحت کی چیزوں کو اللہ نے اس دین کے اندر جمع کیا۔ یہ دین کی بڑی خاصیت ہے۔ تو کہا کہ اس دین کا بھی علم حاصل کرنا ایک انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جس کا علم حاصل کرنا ہر انسان کو ضروری ہے وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی حیات کو، آپ کی عبادتوں کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، یاد کرنا، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی زندگی کا علم کیسے ہم کو حاصل ہوگا؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ کی حیات طیبہ کے اندر جو واقعات ہوئے ان واقعات کو ہم پڑھیں گے، چاہے وہ واقعات جنگ کے واقعات ہو یا صلح کے واقعات ہو، چاہے وہ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شدید یعنی مشکل زمانے کے واقعات ہو یا آسانی کے زمانے کے واقعات ہو، ان سارے واقعات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری چیزوں کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی عبادتوں کو، آپ کے کردار کو جب بندہ پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی وہ جانے گا، اتنا ہی وہ اللہ کے نبی کو پہچانے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کے دین کی معرفت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو حاصل کرنا ہر انسان پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ معرفت رب کی معرفت، اور دوسرا اصول دین کی معرفت، پہچان۔ معرفت کا مطلب پہچاننا دین کو، پہچاننا رب کو، پہچاننا نبی کو، معرفت ہے۔ اور تیسرا اصول کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین بنیادی اہم ترین اصول ہیں۔ اس کے بعد مولوی رحمہ اللہ نے آگے ذکر فرمایا، فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ۔ یہ تو تین چیزوں کا ذکر کر دیا پہلے، اس کے بعد کہا اب رب کی معرفت کیسے ہوگی، پھر سوالیہ انداز رکھا، فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ، جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ کیا جواب دو گے؟ کہا کہ جواب یہ دینا ہے، فَقُلْ، یہ کہو کہ ربی اللہ الذی ربانی ورب جمیع العالمین بنعمہ، کہ میرا رب وہ رب ہے جس نے مجھ کو اور ساری کائنات کو، سارے جہانوں کو نعمتوں کے اندر پرورش کی۔ کیا ہے رب؟ کون ہے رب؟
جو مجھ کو اور ساری جہانوں کو نعمتوں کے اندر ہماری پرورش کی، وہ ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، جانداروں کو، مخلوقات کو، جس کو بھی کائنات کے اندر اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ رب العالمین ان کا رب ہے۔ اور مولوی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو رب کا لفظ ہے یہ تربیت سے ماخوذ ہے، تربیت سے نکلا ہوا ہے۔ اور کہا کہ تربیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کو پیدا بھی کیا اور ان کی پرورش بھی کی۔ اور پرورش کیسے کی؟ اللہ نے جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس مخلوق کو مکمل طریقے سے تیار بھی کیا۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ یہ اللہ نے ہماری پرورش کیسے کی یا دیگر مخلوقات کی پرورش کیسے کی؟ اللہ نے جس مخلوق کو جس مقصد کی خاطر پیدا کیا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس مخلوق کو مکمل طریقے سے تیار بھی کیا۔ مثال کے طور پر زمین کو اللہ نے پیدا کیا، کس مقصد سے پیدا کیا؟ تاکہ اس پر انسانوں کو بسائے، اور انسان کو اس مقصد سے پیدا کیا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ تو زمین کو اللہ نے انسانوں کے بسنے کے لیے پیدا کیا، تو ایسے ہی زمین کو شعلہ بنا کر نہیں چھوڑ دیا۔ اگر شعلہ بھڑکایا ہوا شعلہ اگر زمین کو اللہ بناتا اور کہتا ہے انسانوں کو تم رہو اس کے اندر، انسان رہ سکتا ہے اس کے اندر؟ نہیں رہ سکتا۔ تو زندگی گزارنے کے انسان کے لیے جتنے ذرائع تھے اور زمین کو جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا تھا، ان ساری اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زمین کو مکمل طور پر اللہ نے تیار کیا، اس کو ہموار کیا، اس میں پہاڑ گاڑے، اس میں ندیاں ہیں، نالے ہیں، اس میں سمندر ہے، اس میں جھاڑ ہے، اس میں چرندے ہیں، پرندے، درندے، ہر چیز کو اللہ نے زمین کے اندر بسایا اور اس کو اس طریقے سے اس کی تربیت کی کہ اس کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ اس طریقے سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا۔ تو اللہ نے اس طریقے سے ہماری پرورش کی اور کائنات کی اور جہانوں کی اللہ نے پرورش کی۔ پھر کہا شاعر رحمہ اللہ نے کہ اللہ کی نعمتیں بندوں پر بہت زیادہ ہیں، کثیر لا تعداد نعمتیں ہیں، اور ان ساری نعمتوں کے اندر اللہ نے ہماری پرورش کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جو ہم اللہ کی نعمت کے بغیر گزارے۔ اللہ کی نعمت کے بغیر کوئی مخلوق زندہ رہ نہیں سکتی کائنات کے اندر۔ ہر سیکنڈ ہمارا ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کے اندر گزرتا ہے، اور یہ نعمتیں اتنی لا تعداد ہیں کہ جس کو گننا، اس کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 18 کے اندر کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے گن نہیں سکو گے، شمار کرنا چاہو گے شمار نہیں کر سکو گے۔ تو کہو تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے کہ جس نے میری اور سارے جانوں کی پرورش نعمتوں کے اندر کی، یہ ہمارا رب ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ۔ سوال کیا گیا تھا تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب کیا دینا ہے؟ پہلا، میرا رب وہ ہے جس نے مجھ کو اور سارے جہانوں کو نعمتوں کے اندر پیدا کیا، اور دوسرا جواب کیا ہے؟ وہ معبودی، وہ رب میرا معبود ہے، لیس لی معبود سواہ، اور اس معبود کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ معبود کا مطلب کیا ہے؟ وہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ معبود ہے۔ تو کہا کہ وہ اللہ ہمارا رب بھی ہے اور وہ اللہ ہمارا معبود بھی ہے۔ کہا معبود اللہ رب العالمین کیسے ہے؟ کیسے ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت، کیسے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے مشارع مولوی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس کے اندر کہا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو
کائنات کا جہانوں کا رب ہے. یعنی اس میں پہلے سوال کا جواب ہے کہ ہمارا رب کون ہے کہ جو مجھ کو اور ساری کائنات کو نعمتوں کے اندر پیدا کیا. اس کی دلیل الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ساری تعریفیں ہیں کہ جو جہانوں کا رب ہے. اور کہا کہ اللہ رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے. اور رب کیسا ہے؟ سارے جہانوں کو اللہ نے پیدا بھی کیا ہے، سارے جہانوں کی اللہ نے پرورش بھی کی ہے، اور سارے جہانوں کا اللہ مالک بھی ہے، اور سارے جہانوں کے اندر فیصلہ بھی اللہ ہی کا چلتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی کامل قدرت ہے. اور آگے لکھا وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ. کہا امام محمد بن عبد الوہاب نے کہ اللہ کے علاوہ ہر کوئی عالم ہے، جہان ہے. وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، اللہ کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں وہ سارے جہان ہیں، وہ عالم ہیں. وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور میں ان ساری کائنات کے اندر میں بھی ایک ادنا فرد ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، یعنی کہا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ساری چیزیں عالم ہیں. اور عالم یعنی جہان، دنیا. اگر اس کا مفہوم اور اس کو ہم زیادہ پھیلا کر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہر چیز اپنے آپ میں ایک عالم ہے. انسان اپنے آپ میں کے اندر ایک عالم ہے، جہان ہے، دنیا ہے. انسان کا جسم، صرف انسان کا جسم اپنے آپ کے اندر ایک عالم ہے. دیکھتے ہیں آج کتنے قسم کے ڈاکٹرز ہیں. انسان کا جسم تو ایک ہے لیکن اس ایک جسم کے اسپیشلسٹ کتنے ہیں. ہر عضو کا اسپیشل ڈاکٹر الگ ہے. تو یہ انسان اپنے اندر خود ایک عالم ہے. زمین اپنے اندر خود ایک عالم ہے. چاند اپنے اندر خود ایک عالم ہے. سورج اپنے اندر خود ایک عالم ہے. جنات اپنے اندر خود ایک عالم ہے. جانور اپنے اندر خود ایک عالم ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف ہم کو رہنمائی کرتی ہے. یہ ساری مخلوقات، یہ سارے عالم اللہ کی وجود کا ہم کو پتا دیتی ہے. اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے عالم. عالم کا مطلب ہے نشانی. علم کا مطلب ہے نشانی. کس چیز کی نشانی؟ اللہ کی نشانی، اللہ کے وجود کی نشانی، اللہ کے قدرت کی نشانی، اللہ کے کمال کی نشانی، اللہ کی حکمت کی نشانی، اللہ کے رحمت کی نشانی. تو یہ ساری چیزیں عالم کے اندر داخل اور شامل ہیں. اور کہا آگے کہ فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، پہلا سوال کیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو کہو کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھ کو ساری کائنات کو نعمتوں کے اندر پیدا کیا، اور کہو کہ وہ میرا معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں. پھر کہا کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ تم اپنے اس رب کو کیسے پہچانتے ہو، کیسے تم نے جانا کہ یہ رب تمہارا ہے، کیسے تم جانتے ہو کہ اللہ تمہارا پروردگار ہے؟ کہا فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، تم کہو اللہ کی آیتوں کے ذریعے اور اللہ کی مخلوقات کے ذریعے میں نے اپنے رب کو پہچانا، میں نے اپنے رب کو جانا. اور کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی آیتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں؟ یہ رات، یہ دن، یہ سورج، یہ چاند، یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں. وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. اللہ کی مخلوقات کیا ہے؟ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اور ان کے اندر پائے جانے والی ساری مخلوقات، اور ان ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے درمیان پائے جانے والی ساری مخلوقات. یہ ساری چیزیں، یہ آیتیں اور مخلوقات مجھ کو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا. تو جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا، کیا جواب ہونا چاہیے ہمارا؟ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اور اللہ کی مخلوقات کے ذریعے ہم نے اپنے رب کو پہچانا.
اور اللہ رب العالمین کی نشانیاں کیا ہیں، آیتیں کیا ہیں؟ جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر سنا تھا کہ اللہ کی جو نشانیاں آیات ہیں دو قسم کی ہے، ایک کونی نشانیاں ہیں، یعنی کائنات کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے کہا گیا کہ رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ اللہ کی کونی نشانیاں ہیں، یعنی کائنات کے اندر پائی جانے والی نشانیاں۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ شرعی نشانیاں، یعنی شرعی نشانیاں کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن و حدیث کے اندر جو اللہ کی وحی ہے، اللہ کا جو علم ہے، یہ شرعی نشانیاں ہیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کی معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا مثال دی سورج کی کہ سورج کیسے کونی نشانی ہے، کائنات کی نشانی سورج کیسے ہے، کیسے ہم سورج کو دیکھ کر اللہ کو پہچان سکتے ہیں؟ کہا کہ سورج جب سے اللہ نے سورج کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر اس وقت تک جب تک اللہ کائنات کو برباد نہ کرے، سورج اپنے مدار پر، اپنے آربٹ پر، اپنی جگہ پر مسلسل گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے، اپنے کام پر، اپنے ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت کی نشانی ہے۔ اور کہا کہ سورج کا حجم، سورج کا سائز کتنا ہے؟ زمین سے 100 گنا زیادہ سورج کا حجم اور سورج کا سائز ہے، اور ہزاروں لاکھوں میل دور زمین سے سورج ہے۔ اس کے باوجود سورج سے انسان نفع حاصل کرتا ہے، ساری مخلوقات جو زندہ ہیں سورج سے فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ تو یہ سورج کا اپنے اس عمل میں جاری اور ساری رہنا اور مخلوقات کا سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا اس بات کی نشانی ہے کہ اس سورج کے پیچھے ایک معبود ہے، اس کا ایک خالق ہے، جس کے حکم سے یہ ایک مربوط، منظم، صحیح انداز پر کام کر رہا ہے اور کام کرتا رہے گا۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ تو یہ سورج کی مثال ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے سورج کی گردش کے بارے میں بیان فرمایا۔ سورہ آیت نمبر 38 کا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے۔ ذَلِكَ التَّقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ اندازہ ہے اس زبردست اور علیم پروردگار کا، یعنی یہ اندازہ، یہ جو حساب و کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اندازہ ہے جس نے سورج کو اس کے کام پر لگا رکھا ہے۔ جو اللہ زبردست ہے، طاقت والا ہے اور علیم بھی ہے، بہت زیادہ علم والا بھی ہے۔ تو یہ سورج کے بارے میں کہا گیا۔ اس کے بعد چاند کی مثال بیان فرمائی، کہا کہ چاند بھی اللہ رب العالمین کی آیتوں میں سے ایک آیت، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کونی نشانی ہے، یعنی کائنات کی نشانی ہے چاند بھی۔ اس کے بارے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ نے کہا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے چاند کی منزلوں کو مقرر کیا ہے، یہاں تک کہ چاند سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں جب مہینے کی شروعات ہوتی ہے تو چاند کیسے ہوتا ہے؟ بالکل باریک ہوتا ہے۔ جیسے 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 دن گزرتا ہے چاند موٹا ہوتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں رات کو چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر زوال کی طرف جاتا ہے، 28 29ویں رات تک چاند دوبارہ کمزور ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چاند کی ان منزلوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اور مولف رحمہ اللہ نے، شارح شیخ حسین رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ جو چاند کی جو منزلیں ہیں، کمزور سے طاقتور کی طرف آنا، پھر طاقتور سے پھر کمزور کی طرف لوٹ جانا، اس میں انسان کی زندگی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہم اور آپ جب پیدا ہوتا ہے، ہم انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، اپنے پیر سے نہ چل سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے حرکت کر سکتا ہے۔
کمزوری سے ہوتے 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 جوانی کے عالم میں آتا ہے، مکمل شباب طاقت کے شباب میں آتا ہے، اس کے بعد طاقت سے پھر دوبارہ بڑھاپے کی طرف، ضعف کی طرف، کمزوری کی طرف لوٹتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے اندر نشانی رکھی ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ تو یہ چاند اور سورج اللہ رب العالمین کی ایک کونی نشانیاں ہیں کہ جس کو دیکھ کر بندہ اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اماس اور پورنیما بلکہ جو عقیدہ ہے اس کا کچھ سے اب اماس اور پونم، مکمل چاند جب ہوتا ہے اس کو پونم کہا جاتا ہے، اور چاند مکمل جب غائب ہو جاتا ہے اس کو اماس کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں مختلف باطل نظریات ہیں کہ ان دنوں میں شیطانی طاقتیں زوروں پر ہوتی ہیں، پھر وہ شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے مختلف قسم کی پوجا پاٹ وغیرہ کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ساری باطل نظریات ہیں، باطل عقیدے ہیں، باطل عبادات اور رسومات ہیں۔ اللہ نے چاند اور سورج کی مخلوق ہے اللہ کی، نہ کسی کے نفع کا ذریعہ ہے، نہ کسی کو اپنے طور پر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے تابع اللہ اس کو کمزور بنا رہا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، طاقتور بنا رہا ہے 14 رات کو، وہ بھی اللہ کے حکم سے، پھر دوبارہ کمزور بنا رہا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کہا والدلیل قوله تعالی ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 میں بیان فرمایا کہ یہ ومن آیاته اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے۔ کہا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہا کہ چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو۔ اسی بات کا یہ جواب ہے اللہ رب العالمین کی اس فرمان کے اندر۔ کہا کہ یہ رات، یہ دن، یہ سورج، یہ چاند، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لہذا تم ان چیزوں کو سجدہ نہ کرو۔ کہا کہ واسجدوا للہ الذی خلقہم، اس چیز کو، اس معبود کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کرنے والے ہو۔ اس میں جواب آ گیا کہ یہ چاند، یہ سورج تو اللہ کی مخلوقات، اس کی نشانیاں ہیں، ان کو سجدہ کر کے انسان کو سوائے گمراہی کے کچھ ملنے والا نہیں۔ ان کی عبادت کر کے، عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اس کی کرنی چاہیے کہ جو رات کا، دن کا، سورج کا، چاند کا خالق ہے اور مالک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر ایک اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اس کا ذکر فرمایا مؤلف رحمہ اللہ نے۔ بسم اللہ نے کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ کا کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، جو دن کو ڈھانپتا ہے رات کے ذریعے، اور پھر دوبارہ رات کے بعد دن نکل آتا ہے۔ پھر کہا کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ یہ چاند، یہ سورج اور یہ ستارے اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے۔ مسخرات بامرہ، اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع، اللہ ان کو جیسا حکم دیتا ہے اللہ کے اس حکم کے وہ تابع ہیں، اور اللہ کے حکم کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ کہا الا لہ الخلق والامر، جب یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں تو کہا کہ تخلیق بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور تدبیر بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ سبحان تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت وہ پاک وہ ذات اللہ رب العالمین کی جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس آیت کے اندر مختلف 5 اور 6 باتوں کا شارح رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے کہا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں کے اندر اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک لمحے کے اندر، 1 سیکنڈ سے بھی کم مدت کے اندر زمین اور آسمان کو اللہ پیدا کر دیتا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت
ایسی ہے کہ کائنات میں کسی بھی کام کے کرنے کا اگر وہ ارادہ کر لے تو لفظ کن اس کا کہنا کافی ہے، کائنات کے اندر ہر کام واقع ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے 6 دنوں میں بنایا زمین و آسمان کو، کیوں؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنانے کی پیچھے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ زمین پر جس مخلوق کو اللہ نے بسایا ہے وہ مخلوق اسباب سے مربوط ہے، یعنی ہم لوگ اسباب سے بنے ہوئے ہیں، اسباب کے ہٹ کر کوئی چیز ہم کو نہیں ہوتی، اسباب کے اندر ہم آپ ساری مخلوقات جڑی ہوئی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم اسباب سے جڑے ہوئے ہیں؟ اسباب سے جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بارش نازل ہوتی ہے، بارش کے بادلوں سے زمین تک آنے کا ایک پروسیس ہے۔ پروسیس کیا ہے؟ سورج کی شعاعیں تیز ہوتی ہے، وہ زمین کا پانی جذب کرتا ہے، یہ پانی بادل بن کر آسمانوں پر جاتا ہے، پھر وہ بادل وزنی ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بادل بارش برساتے ہیں۔ یہ سارا جو پروسیس ہے یہ اسباب ہے، تو ان اسباب کے تحت ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ اسباب سے ہٹ کر کوئی کائنات کے اندر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی واقعہ رونما نہیں ہوتا، ہر چیز اسباب کے تحت اللہ رب العالمین نے رکھی۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک پروسیس اللہ رب العالمین نے رکھا، مرد اور عورت کے ملاپ کے بعد اللہ تعالیٰ 9 مہینے بدن کے اندر عورت کے انسان کو رکھتا ہے، اس کی مکمل تخلیق کرتا ہے، تب جا کر انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس یہ اسباب ہے۔ تو اللہ نے زمین و آسمان کے اندر جو مخلوقات کو پیدا کیا وہ ساری اسباب سے جڑی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بھی 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ورنہ اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت یہ ایک لمحے سے بھی کم وقت میں اللہ زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا تھا۔ اس کے بعد دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی وہ اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کی بات۔ اللہ تعالیٰ ان کائنات کو پیدا کرنے کے بعد عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم سے کہا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے۔ تو اللہ عرش پر مستوی کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کے ہر حصے میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی بات بھی اس آیت سے معلوم ہوئی۔ اس کے بعد کہا کہ رات جو ہوتی ہے جب دن روشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک پردے کو دن کے روشن دن پر ڈال کر اس دن کو سیاہ بناتا ہے اور جس سے رات ہوتی ہے، یعنی دن کے بعد رات کا آنا، پھر رات کے بعد دوبارہ دن کا روشن ہونا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے کمال قدرت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ چاند اور یہ سورج اور یہ ستارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ مشرق سے نکلے، قیامت کی صبح تک مشرق سے ہی نکلے گا۔ جب اللہ اس کو حکم دے گا کہ مغرب سے نکل تب جا کر وہ مغرب سے نکلے گا۔ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی یہ مخلوقات یہ چاند ستارے نہیں کرتے، یہ اللہ رب العالمین کی حکم کے تابع ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ ان ساری مخلوقات کے اندر اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے، اللہ ان کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی ان چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے، ان میں حکم چلانے والا ہے۔ اور کہا کہ آخری بات اس سے معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، ان کو پالنے پوسنے والا ہے۔ تو اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کہا وَهُوَ الرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، کہا کہ رب کون ہے؟ کہا کہ وہ معبود ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ اور اس کی دلیل بیان فرمائی
کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ رب العالمین نے اپنے رب اور اپنے معبود ہونے کی دلیل دی. والرب هو المعبود. پچھلے ہم نے پیچھے سنا کہ اللہ تعالی رب ہے، اور اللہ جب رب ہے تو اللہ معبود ہے. تو معبود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. پھر کہا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور تمہارے لیے زمین سے غلے اگائے، پھل اگائے جو تمہارا رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. تو جب ہم یہ جان گئے کہ ہمارا رب کون ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، تو عبادت بھی اسی رب کی ہم کو کرنی چاہیے. اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کی یہ آیتیں ہیں. اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک قول شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، کہا الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ. ان ساری چیزوں کا جو خالق ہے حقیقی معنی میں وہی عبادت کا حقدار ہے. ان ساری چیزوں کا خالق جو ہے وہی حقیقی معنی میں عبادت کا حقدار ہے. اس کے بعد کہا کہ وانواع العبادہ. اب عبادت کیا ہے؟ کہا کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں. اس میں اسلام بھی ہے، اس میں ایمان بھی ہے، اس میں احسان بھی ہے. اور ایمان، اسلام اور احسان کی یہ جو عبادت کی اقسام ہے، اس کی دلیل کے طور پر شارح رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی وہ روایت نقل فرمائی جس کو ہم حدیث جبرائیل کہتے ہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی اجنبی شخص مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا جس کا لباس بالکل سفید، جس کے بال بالکل سیاہ تھے. وہ آیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے لگا کر اپنے ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ کر سوال کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اس بات نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کی یہ تعریف ہے. جب اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا صدقتا، آپ نے صحیح کہا. پھر فرمایا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھے، قیامت کے روز پر ایمان رکھے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے. پھر اس آدمی نے کہا کہ یقیناً آپ نے صحیح کہا. پھر تیسرا سوال اس نے کہا کہ احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور فرمایا کہ اگر تمہارے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. احسان کی جب تعریف بیان کی تو کہا اس آدمی نے صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر کہا کہ آپ مجھ کو قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، آپ کو قیامت کا جتنا علم ہے مجھ کو بھی قیامت کا اتنا ہی علم ہے. پھر کہا کہ ٹھیک ہے، قیامت کی نشانیاں بتائیے، قیامت کی علامتیں کیا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے
کہ انت لدل امت ربتها کہ لونڈی اپنے ماں کو پیدا کرے گی. قیامت کی علامت، قیامت کی نشانی ہے کہ لونڈی اپنے ماں کو پیدا کرے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ شارحین نے، محدثین نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ اولاد ماں باپ کی اتنی نافرمان ہو جائے گی قیامت کے قریب کہ وہ اپنے ماں سے ایسا سلوک کرے گی گویا جیسا سلوک نوکرانیوں سے، لونڈیوں سے کیا جاتا ہے. گویا بیٹا یا بیٹی اپنے باپ کا مالک اور آقا بن جائے گا یا اپنی ماں کا آقا بن جائے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے. نافرمان ہوگی ایسی اولاد. اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب زنا دنیا کے اندر اتنا عام ہو جائے گا کہ ایک عورت کو معلوم نہیں ہوگا کہ جس سے وہ زنا کر رہی ہے وہ اسی کا بیٹا ہے، یا ایک بیٹے کو معلوم نہیں ہوگا کہ جو جس سے وہ زنا کر رہا ہے وہ اس کی ماں ہے. اتنا زنا عام ہو جائے گا. تو کہا کہ یہ قیامت کی علامت ہے. اور دوسری علامت بیان فرمائے، کہا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ کہ تم دیکھو گے کہ ننگے بدن لوگ جو آج ننگے پیر چلنے والے ہیں، ننگے بدن پھرنے والے ہیں، جو فقیر محتاج ہیں، قیامت کے روز، قیامت کے قریب یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی بلڈنگوں پر فخر کریں گے. یہ قیامت کی علامت، قیامت کی پہچان ہے. پھر اتنا سننے کے بعد وہ آدمی، جو شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا، وہ چلا گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کچھ دیر ہم خاموش رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو آدمی آیا تھا یہ کون تھا؟ اللہ کے نبی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کون ہے. فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو اس روایت کے اندر عبادت کی 3 قسموں کو بیان کیا گیا. اس میں سے ایک عبادت کی قسم، عبادت کی ایک مثال اسلام ہے، دوسری ایمان ہے، اور تیسری احسان ہے. تو کہا کہ یہ تینوں قسم کی عبادتیں اللہ ہی کے لیے بجا لانی چاہیے. اور کہا کہ عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں. ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ دعا. یہ بھی عبادت ہے. خوف، یہ بھی عبادت ہے. رجا، امید، یہ بھی عبادت ہے. توکل، یہ بھی عبادت ہے. رغبت، خواہش، یہ بھی عبادت ہے. رہبہ، ڈر، خوف، یہ بھی عبادت ہے. خشوع، یہ بھی عبادت ہے. انابت یعنی قریب ہونا، یہ بھی عبادت ہے. استعانت، مدد طلب کرنا، یہ بھی عبادت ہے. الاستعاذہ، پناہ طلب کرنا، یہ بھی عبادت ہے. الذبح، ذبح کرنا عبادت ہے. النذر، نذر و نیاز کرنا، یہ بھی عبادت ہے. اور کہا کہ وغیرہ ذالک من انواع العبادہ التي امر اللہ بها كلها للہ تعالی. اور عبادت کی وہ ساری قسمیں جس کا اللہ نے ذکر کیا، وہ ساری کی ساری قسمیں ایک اللہ ہی کے لیے ادا کرنی چاہیے. اور دلیل کے طور پر وہ آیت سورہ جن کی آیت نمبر 18 بیان فرمائی، کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادتوں میں شریک نہ کرو. اور کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ مسجد سے کیا مراد ہے. کیا مراد ہے؟ مسجد کے معنی کیا ہیں؟ زمین اور سجدے کے اعضاء بھی مسجد ہیں. اور یہ جو عمارتیں ہیں مسجد کی، یہ بھی مسجد کے اندر شامل ہیں. گویا ان عمارتوں کے اندر یا ان اعضاء کے ذریعے یا زمین کے کسی بھی خطے میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. اور کہا کہ فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك کافر. ان عبادتوں کی جتنے اقسام اللہ نے بیان کیے، ان میں سے کسی ایک بھی قسم کے اندر بندہ اگر شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرتا ہے، تو کہا کہ وہ مشرک کافر ہے. مشرک اور کافر ہے. اللہ کے ذات شرک کرنے والا بھی ہے اور کفر کرنے والا بھی ہے. اس کے بعد آگے مختلف قسم کے جو عبادتوں کا ذکر مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، ان عبادتوں کی دلیلیں بھی دی. جیسے کہا کہ دعا ایک عبادت ہے، تو دعا کے بارے میں کہا کہ اللہ نے دعا کو
عبادت قرار دیا ہے. حدیث کے اندر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترمذی کی روایت میں کہا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کے اندر بیان کیا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اللہ نے کہا کہ یہ عبادت ہے دعا، اور جو بندہ تکبر کے ذریعے اس عبادت سے دور جائے گا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، جو دعا کی اس عبادت سے دور جائے گا تکبر کرتے ہوئے، اللہ اس کو ذلیل اور خوار کر کے جہنم کی آگ کے اندر ڈالے گا. تو یہ دعا یہ بھی ایک عبادت ہے. اور شارح رحم اللہ شیخ عثیمین رحم اللہ نے ذکر فرمایا آخری بات کہ دعا کی دو قسمیں ہیں. دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک دعا جس کو دعائے مسئلہ یا دعائے طلب کہا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز ہم کسی سے طلب کر رہے ہیں یہ دعا ہے. اور کہا کہ یہ جو طلب والی دعا ہے یہ اللہ سے بھی ہو سکتی ہے اور مخلوق سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ سے کوئی ہم چیز طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یہ اللہ سے ہم طلب کر رہے ہیں، یہ بھی دعائے طلب ہے. اور مخلوق سے بھی دعائیں طلب ہو سکتی ہے، جیسے کہ بھائی مجھ کو کھانا کھلا دو، بھائی مجھ کو پانی پلا دو، یہ ہم مانگ رہے ہیں مخلوق سے، انسان سے مانگ رہے ہیں، تو کہا کہ یہ دعا ہے، یہ بھی دعا ہے. لیکن جب مخلوق سے ہم طلب کرتے ہیں تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ مخلوق ہماری اس طلب کو پورا کرنے پر قادر بھی ہو، اس کے اندر وہ طاقت بھی ہو، اور وہ زندہ بھی ہو اور ہماری اس طلب کو پورا کرنے، ہماری اس مانگ کو پورا کرنے پر اس کے اندر طاقت بھی ہے. اب جو آدمی ایسے شخص سے دعا مانگتا ہے جو مردہ ہے تو وہ پھر دعائے طلب نہیں ہوتی، پھر وہ شرک کے اندر شامل ہے. یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جیسے اللہ میری دعا کو سنتا ہے مردہ بھی میری دعا کو سننے والا ہے، تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. یا پھر کوئی آدمی ایسی زندہ ہے آدمی لیکن ایسی چیز اسے طلب کر رہا ہے جو اس کے اختیار کی چیز نہیں، یعنی ایک آدمی کو بول رہا ہے بھائی مجھ کو سیدھا راستہ، دین کا سیدھا راستہ دکھا، یا مجھ کو اولاد دے دے. اولاد دینا اس کے ہاتھ کی چیز نہیں، تو جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں اور وہ زندہ بھی نہیں ہے، اگر یہ چیز غیر اللہ سے اگر مانگی گئی تو وہ شرک کے اندر داخل ہے. یہ ہے دعائے طلب. اور دوسری قسم دعا کی دعائے شرعی، یعنی ایسی دعا کہ جس میں آدمی ثواب کی نیت سے دعا کرے یا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرے، اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. ثواب کی نیت سے دعا اللہ ہی سے ہوگی، عذاب سے بچنے کے لیے دعا اللہ رب العالمین ہی سے ہوگی. اور کہا کہ اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے غیر اللہ سے دعا کرے گا تو وہ مشرک ہے، گناہ کبیرہ، شرک اکبر کا مرتکب ہے. اور شرک اکبر کے بارے میں کل ہم نے سنا کہ ایسا شرک جسے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ، کوئی آدمی غیر اللہ سے ایسی چیز مانگے جس کا وہ اس کو اختیار نہیں، تب بھی وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا. یا مردے سے مانگے تب بھی وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا. یا ثواب کی نیت سے کسی سے دعا کرے تب بھی وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا، اور وہ گنہگار ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے کبر کے طور پر روگردانی کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو ذلیل اور خوار کر کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. تو یہ عبادت کے تعلق سے کہا
کہ عبادت کے تعلق سے حدیثوں کے اندر بھی دلیل آئی ہے اور قرآن کے اندر بھی دلیل آئی ہے کہ دعا عبادت ہے۔ اس کے بعد مولوی رحمہ اللہ نے مختلف عبادتوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ کون کون سی چیزیں اعمال عبادت کے اندر داخل ہیں، اس کی قرآن کی دلیل کیا ہے، حدیث کی دلیل کیا ہے، اگلے دروس کے اندر ہم وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔